ڈائبٹیز میں مبتلا افراد کئی ایک پیچیدہ تکالیف کا شکار رہتے ہیں۔ انہی میں مردانہ جنسی کمزوری بھی خاص کر انتہائی پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ ڈائبٹیز اس وقت زیادہ منفی اثرات مرتب کرتا ہے جب اس کو کنٹرول رکھنے کا مناسب انتظام نہیں کیا جاتا۔ شوگر کی تکلیف جنسی صحت کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 دونوں ہی خون کی نالیوں اور اعصاب کو شدید متاثر کرتے ہیں اور یوں جنسی کمزوری کا باعث بنتے ہیں۔ ڈائبیٹک پیشنٹ خود کو جنسی حوالے سے لا علاج سمجھتا ہے، اور ایسا اس وجہ سے بھی ہے کہ ہومیوپیتھی کے علاوہ دیگر طریقہ علاج میں اس کا کوئی مستقل علاج موجود نہیں ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ایسے ہی مریضوں کے لیے بہت خاص ہے جو کہ شوگر کی وجہ سے ہونے والی جنسی کمزوری کا علاج کرا کر مایوس ہو چکے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی میڈیسن کا استعمال کیجیے گا تاکہ فوری اور دیرپا فائدہ مند نتائج حاصل ہو سکیں۔ تو آئیے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر AK اشرف، ہیلتھ ود ہومیوپیتھک میں خوش آمدید۔ ڈائبیٹک پیشنٹ کے خون میں شوگر کی زیادہ مقدار خون کی نالیوں اور اعصاب کو نقصان پہنچاتی ہے، جو کہ مجموعی صحت کو شدید متاثر کر کے بہت سی پیچیدگیوں کا باعث بنتی ہے اور کئی بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں، جن پر فرداً بات کرنا تو اس مختصر ویڈیو میں ممکن نہیں ہوگا۔ البتہ اپنے ٹاپک کے مطابق ہم اس ویڈیو میں شوگر سے پیدا شدہ مردانہ جنسی کمزوری پر ہی مکمل بات کریں گے۔ ذیابیطس کا مرض اکثر شدید قسم کی مردانہ جنسی کمزوری پیدا کر دیتا ہے، جس میں خاص کر عضو تناسل میں سختی کم یا بالکل ختم ہو جاتی ہے، انتشار کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، عضو خاص کے سائز میں واضح فرق پڑ جاتا ہے، عضو تناسل چھوٹا، نرم اور پتلا ہو جاتا ہے، بوقت ضرورت اس میں جوش نہیں آتا یا بہت ہی کم سختی ہوتی ہے، دخول میں مشکل کا سامنا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی صورت انزال یعنی فوری ڈسچارج ہونا معاملے کو مزید گمبھیر صورتحال سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شوگر کا مرض اعصاب پر مضر اثرات مرتب کرتا ہے، جس سے جنسی خواہشات و خیالات بھی شدید متاثر ہو جاتے ہیں، اور اکثر ذیابیطس کے مرض میں مبتلا افراد کی جنسی خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایلوپیتھی میں اس کا عارضی بلکہ وقتی علاج پیش کیا جاتا ہے، جس میں وقت خاص سے کچھ وقت قبل میڈیسن دی جاتی ہے، جو کہ وقتی طور پر ٹائمنگ کو بڑھا دیتی ہے لیکن گردوں اور جگر کو شدید نقصان پہنچاتی ہے، اور یوں شوگر کا مریض اپنی جنسی تسکین کا سامان کرنے کی کوشش میں دنیا سے ہی کوچ کر جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایسی ادویات موجود ہیں جو کہ قدرتی طور پر ذیابیطس کے منفی اثرات کو ختم یا کم سے کم کر دیتی ہیں، اور یوں مریض قدرتی طور پر اپنے جسمانی اعضاء کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں شوگر کو کنٹرول میں رکھنے اور خاص کر شوگر سے پیدا شدہ جنسی کمزوری کے لیے کچھ خاص ادویات خاص مقدار اور طاقت اور مناسب وقفے سے استعمال کی جاتی ہیں، جس سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوا کے استعمال کے طریقے کو اچھی طرح سمجھ کر بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی استعمال کریں۔ سب سے پہلی دوا ہے لائکوپوڈیم 1M، جس کی ایک خوراک آپ نے پہلے دن صبح ناشتے کے آدھا گھنٹہ بعد 2 گھونٹ پانی میں 5 ڈراپس ملا کر لینی ہے، پھر اس کی دوسری خوراک آپ نے 15 دن بعد اسی طرح لینی ہوگی۔ البتہ اگر پہلی خوراک کے بعد افاقہ شروع ہو جائے تو پھر دوسری خوراک اس وقت تک نہیں لینی جب تک کہ دوبارہ کمزوری محسوس نہ ہو۔ لائکوپوڈیم 1M کی پہلی خوراک کے بعد 2 دن آپ نے کوئی بھی ہومیو میڈیسن استعمال نہیں کرنی۔ اس کے بعد تیسرے دن آپ خون میں شوگر کی سطح کو نارمل رکھنے کے لیے ڈاکٹر ریکوک کی تیار کردہ دوا R40، جو کہ بہترین نتائج فراہم کرتی ہے، اس کا استعمال شروع کریں گے۔ یہ دوا جسم میں شوگر کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، ذیابیطس سے ہونے والی بہت سی تکلیفوں کو دور کر دیتی ہے۔ اگر اس دوا کا پابندی سے استعمال کیا جائے تو مریض کو انسولین کے انجیکشن کی زیادہ خوراک بھی نہیں لینی پڑتی۔ البتہ اس میڈیسن کا استعمال طویل عرصے تک کیا جاتا ہے۔ یہ دوا آپ دن میں 3 مرتبہ صبح، دوپہر اور شام کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لیں گے، اور جب شوگر لیول نارمل سطح پر کنٹرول میں آ جائے تو پھر اس میڈیسن کی خوراک کم کر کے دن میں
2 مرتبہ کر دیں گے، لیکن استعمال جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ آپ ڈاکٹر ریکوک کی ہی تیار کردہ ایک اور میڈیسن R41 استعمال کریں گے۔ R41 کے 15 ڈراپس 3 سے 4 گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام کو کھانے سے 1 گھنٹہ بعد میں لیں گے، اور اس کا استعمال بھی دوسری دوا کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ لیکن جب جنسی افعال میں مکمل بہتری آ جائے گی تو اس دوا یعنی R41 کا استعمال بند کر دیں گے، اور جب دوبارہ کبھی ضرورت پیش آئے گی تو اسی طرح بتائے گئے طریقے کے مطابق استعمال کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جس دن لائکوپوڈیم 1 mg کی خوراک لینا ہوگی اس دن آپ نے کسی بھی دوسری میڈیسن کا استعمال بند رکھنا ہوگا، اور 2 دن کے وقفے کے بعد اپنی روٹین کی میڈیسن R40 اور R41 کا استعمال دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ ان 3 ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق اچھی طرح سمجھ کر ہی استعمال کیجیے گا، بصورت دیگر فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نیز ان ادویات کے ساتھ اگر عضو تناسل کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کسی آئل یا تلا وغیرہ کا بیرونی استعمال کیا جائے تو بہت جلد مکمل انتشار شروع ہو جاتا ہے اور عضو تناسل تیزی سے دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ عضو تناسل کے بیرونی مساج کے لیے بہترین ہومیو میڈیکیٹڈ آئل کے لیے آپ ہمارے چینل پر موجود یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا، جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر میں وہ افراد جو کہ ذیابیطس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر یا گردوں اور جگر کے امراض کا بھی شکار ہوں، تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ یہ تمام ادویات اپنے قریبی ہومیو ڈاکٹر کے مشورے سے ان کی نگرانی میں ہی استعمال کریں اور سیلف میڈیکیشن سے اجتناب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔